الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد البراء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونصرات الأرض والصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا ایڈی اوکھی گل کوئی نہیں بالکل سیدھے سیدھے لفظ نے ہے اردو لیکن یہ کہ انشاءاللہ تھانوں سمجھ آوے گی جنوں یاد ہو جاوے میرے نال گل کے پڑھ لوے انشاءاللہ تہاڈا بھی ذکر امام حسین وچ نام آ جائے گا احسان مانتا ہے زمانہ اے لفظ سارے ناندہ ہونا حسین کا اے نازل پڑھے اللہ سے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ احسان مانتا
مانتا ہے زمانہ حسین کا، سنی ہو اس لیے ہو شبیر پر فدا، سنی ہو اس لیے ہو شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اے ساڈا عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی آپ نے کربلا چ قربانی پیش کی تھی ہے نا، اے قربانی امت نے بہت بڑا احسان ہے۔ اگر کربلا دے میدان اندر امام حسین قربانی پیش نہ کر دے، اس یزید لعنتی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے دے تو اسلام اتنا عالیشان پھلدا پھولدا نہیں۔ اے ساڈا عقیدہ ہے، سارے مل کے پڑھو۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، جس کے قصیدے آیا ہے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا ہے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا کرن تو بعد تاجدار مدینہ حضور مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہوتے درود و سلام عرض کرنا بے شمار فضیلتاں دلان والا عمل ہے۔ ابتداءً تاریخ ابن اساکر دی روایت عرض کرانگا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، جدوں بھی میری ذات تے درود پاک پڑھو تے ادھورا درود نہ پڑھو، ادھورا درود نہ پڑھو۔ صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ادھورا درود پاک نہ پڑھو، سمجھے نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کے چپ نہ کر جاؤ، اگے نال وعلا آلی محمد پڑھو۔ جدو اس طرح درود پڑھو گے تو آڈا درود مکمل ہو جائے گا۔ حضور دی ذات درود پڑھنا تے نالی حضور دی آل تے درود پڑھنا اے او کم میں جنہوں حضور نے پسند فرمایا ہے۔ ایک بار اچھی آواز میں درود پاک پڑھو، فالصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک دو آیات اور ایک دو احادیث پیش کرنی ہے نے۔ واقعہ کربلا بیان کرنا پہلے میرا ذہن سی کہ میں واقعہ کربلا نو بیان کرا، شہادت امام علی مقام بیان کرا، لیکن چونکہ تاریخ ہے تے تاریخ نالو بہتر ہے ہوندہ بندہ قرآن حدیث پڑھ لے۔ بندہ قرآن و حدیث دے وچوں تھانو ذکر امام حسین سناوے، قرآن و حدیث دے وچوں بندہ اگر تھانو ذکر اہل بیت سناوے تے دی چس کو وکھری ہے۔ آؤ ذرا قرآن مجید فرقان حمید دی پہلی آیت تلاوت کریے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اے نبی دے گھر والیو، اے اہل بیت، اللہ اے گل مکا دیتی ہے، اللہ اے فیصلہ کر لے، اللہ نے اے ارادہ فرما لے۔ کی ارادہ فرما لے؟ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی دے گھر والیو اللہ تانوں ہر طرح دی ناپاکی تو پاک فرما دیتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اے نبی دے گھر والیو تہاڈی شان ہے کہ عام لوگاں نو پاک فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ سرکار فرمائے لوگوں میں تو پاک کیتا، وَيُزَكِّهِمْ میں تو ستھرا کیتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ حضور نے لوگوں کو کتاب سکھائی، قرآن سکھایا۔ تے اہل بیت دی شان اے وے کہ اللہ نے انہاں نو خود پاک فرمایا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی دے گھر والیو اللہ اے بھی فیصلہ کر لیا کہ تانوں پاک کر دیتا ہے۔ اے نبی دے گھر والیو تہاڈی شان اے وے کہ اللہ نے تانوں ستھرا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ تفسیر اگر پڑھی جائے، تفسیر دے تحت دو تین جملے بڑے ایمان افروز جملے نے اور محبت اہل بیت ودان والے جملے نے۔ ایک جملہ میں پڑھیا اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھے کہ اہل بیت دی شان اے وے کہ نہ اے پلیتی دے نیڑے جا سکتے نے، نہ پلیتی انہاں دے نیڑے آ سکتی ہے۔ اس سرکار دے گھرانے دی شان ہے کہ نہ اے پلیتی دے نیڑے جا سکتے نے اور نہ ہی پلیتی انہاں دے نیڑے آ سکتی ہے۔ پتہ کی چلیا کہ جس دا تعلق حضور دے گھرانے نال ہو جائے اللہ انہوں بھی پاک کر دیں دے، تے جدے نال حضور دے گھرانے دا تعلق ہو جائے اللہ انہوں بھی پاک فرما دیں دے۔ اہل بیت نشان والے نے، اتنے مقام والے نے کہ صرف یہی پاک نہیں بلکہ جڑا انہاں دے لڑ لگ جائے گا، جڑا انہاں دے دامن نال وابستہ ہو جائے گا اللہ انہوں بھی پاک فرما دے گا۔ ایک اور تفسیر قول سماعت فرماؤ، تفسیر بغوی دے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی شان قرآن کس طرح بیان فرماندہ ہے؟ قرآن نے کیا کہ اے نبی دے گھر والے ہو تو آڈے اتنے بھی فرد نے انہاں سارے انو نجس تو پاک فرما دیتا، ستھرا کر دیتا۔ امام بغوی لکھ دے نے کہ نجاست باویں ہوئے ظاہری، باویں ہوئے باطنی، اندر دی پلیتی ہوئے یا باہر دی پلیتی ہوئے، اے نبی دے گھر آلے او نے اندر دی پلیتی باہر دی پلیتی اللہ ہر طرح دی پلیتی دور فرما دیتی ہے۔ اور پتہ کہ یہ لکھا امام بغوی نے، امام بغوی فرما دے نے کہ اس آیت تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا گھرانہ اہل بیت جنہوں کیا جاندے، اور او اہل بیت کون نے؟
آؤ سنو تفاسیر دے اندر اے جملے کئی باری موجود نے علماء لکھے سرکار دے اہل بیت دے اندر سرکار دے سارے شہزادے سرکار دیاں ساریاں شہزادیاں سرکار دے نواسے امام حسن سرکار دے نواسے امام حسین اور سرکار دے دیگر جڑی اولاد ہے او ساری اور نال ہی نال جڑے سرکار دے جڑیاں سرکار دیاں ازواج نے جڑی سرکار دیاں پاک بیبیاں نے او بھی اس آیت دے اندر داخل نے ہون ذرا اس تفسیر کو سمجھ کے آؤ دوبارہ اس آیت کو سمجھئے مطلب کی ہوئے گا مفہوم کی نکلے گا مفہوم اے نکلے گا کہ اے نبی دے شہزادیو اے ابراہیم اے قاسم اے عبداللہ اور اے نبی دی شہزادیو جناب زینب جناب رقیہ جناب ام کلثوم جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے نبی دی بیگمات اے عائشہ اے خدیجہ دیگر ساری ازواج اور اے نبی دے نواسے امام حسن اے نبی دے نواسے امام حسین اے نبی دی ساری اولاد تواڈی شان ہے کہ اللہ نے تسا سارے نو ہر طرح دے ناپاکی تو پاک فرما دیتا ہے مولانا حسن رضا خان نے بڑا پیارا شعر لکھا جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت قرآن دی ایک اور آیت سنیے قرآن دے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماندے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اے لوگو تسا ادھے نہیں کوئی خاص نہیں بلکہ سارے دے سارے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اے لوگو تسا سارے دے سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو اس آیت دی تفسیر اندر ایک قول اے ملتا ہے کہ اس جگہ تے جڑا اللہ نے حبل اللہ فرمایا ہے نا کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو اس تو مراد ہے حضور دی آل پاک اس تو مراد نے حضور دے گھرانے والے اس تو مراد نے اہل بیت جدوں اے تفسیر مراد نہیں جائے مطلب کی ہوئے گا کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں قیامت تک جڑے جڑے بھی آؤ گے تساں سارے میری آل دا دامن مضبوطی دے نال پکڑ لینا جڑا میری آل دے لڑ لگ جائے گا انہوں کامیاب فرما دے گا اور سرکار دا فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن نے میری آل نال محبت کی تھی جن نے میری آل نال محبت کی تھی بروز قیامت میں اس بندے دی شفاعت کراں گا اللہ اکبر اے محبت آل بیت اتنی برکت والی عبادت ہے اور اتنی اعلیٰ ترین نیکی ہے کہ جڑا بندہ اپنے دل اندر حب آل بیت نو بسا لے گا بروز قیامت حضور اس کی شفاعت فرما دیں گے آؤ ذرا چند کا حدیث تو اور سناوا تاکہ ساڑھے حب آل بیت کے اندر مزید اضافہ ہوئے حدیث دے راوی نے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور اے روایت ہے صحیح ترمذی دے اندر اور صحیح ابن حبان دے اندر جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دے نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا میں آکے دیکھیا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک گود دے اندر مبارک جھولی دے اندر دو شہزادے تشریف فرمانے دو شہزادے موجود نے اتے کپڑا آگے کپڑے دی وجہ تو او شہزادے نظر نہیں آ رہے اسامہ بن زید عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹی گود دے اندر تو آٹی مبارک جھولی دے اندر دو بچے موجود تے ہیں نظر نہیں آ رہے دسو نا اے کون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسامہ بن زید میری جھولی دے اندر امام حسن بھی موجود نے امام حسین بھی موجود نے اسامہ بن زید نے جدو اے سوال کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے
اسامہ انہاں شہزادیاں دی شان ہے وے کہ میں اپنے انہاں دوواں شہزادیاں دے نال محبت کردا ہاں تے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ وچ اٹھائے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی احبہما اے اللہ میں بھی انہاں دوواں دے نال محبت کر دے مولا تو بھی انہاں دوواں دے نال محبت فرما اتھے گل مکی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی گل جڑی ارشاد فرمائی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم احبہو اے اللہ تو او دے نال بھی محبت فرما جڑا میرا انہاں دوواں شہزادیاں دے نال محبت کردا ہوئے اونا دے نالی محبت فرما تے اسا او خوش نصیبہ الحمدللہ ساڑھے دل اندر حضور دی آل دی محبت ہے حضور دی آل دا کوئی نہیں پھت ہوئے اسا ہر فرد دے نال محبت کر دیا الحمدللہ اسا امام حسن دے نال محبت کر دیا اسا امام حسین دے نال محبت کر دیا الحمدللہ اسا مولا علی دے نال محبت کر دیا چاہے کوئی حضور دا اپنا گھر والا ہوئے یا کوئی سسرالی رشتہ دار ہوئے اسا سنی ہوئا جڑے حضور دے نسبی رشتہ دارہ دے نال بھی محبت کر دیا تے حضور دے سسرالی رشتہ دارہ دے نال بھی محبت کر دیا ساڑھے دل اندر آل بیت دی محبت ہے اسا قرآن نہیں بلایا قرآن کہندہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ایک کو گل دا سوال کیتا گئے او گل لے وے کہ سرکار دے گھرانے دی محبت سرکار دے گھرانے دا پیار الحمدللہ اسا دے دل اندر قرآن بھی ہے اسا قرآن تے عمل بھی کر دیا اسا حضور دی آل دے نال محبت بھی کر دیا تان جیسی رل کے پڑھ دیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو یہ مقام ہے حضور دے گھرانے دا اور حضور دے آل بیت دا اور ایک اور روایت سنو اور اے روایت جناب والا صحیح ترمذی دے اندر موجود ہے اور صحیح ابن حبان دے اندر بھی موجود ہے راوی نے جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی اسا دے او خوش نصیب ہاں کہ اسا حضور دے آل دی تعریف کر دے ہاں گج بج کے کر دے ہاں اور جیڑیاں حدیثاں اندر حضور دی آل دی شان بیان ہوئی ہے نا او حدیثاں روایت کرن والے صحابہ کرام والے مدوان سانو تے حضور دی آل دا تعارف کرائے صحابہ کرام ہے سانو تے حضور دے گھرانے دی شانہ دسیاں ہی صحابہ کرام نے پہلی روایت عرض کی تھی اسامہ بن زید حضور دے صحابی نے عبداللہ بن عمر بھی حضور دے صحابی نے جناب عمر بن خطاب دے شہزادے نے آپ فرمان دے نے کی فرمان دے نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے روایت کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن تے حسین اے دو میں اونے ہماری حانت یا فی الجنہ کہ اللہ نے اس دنیا دے اندر میں نو حسن حسین دو جنتی پھول عطا فرمائے میں ایک اور روایت ہے تاریخ دی کتاب دے اندر موجود ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک گود دے اندر امام حسن امام حسین نو رکھے تے آپ بار بار سنگی جا رہے نے صحابی عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی گود دے اندر کی شے ہے کیڑی شے تواڈی گود دے اندر موجود ہے بار بار سنگی جا رہے ہو سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی میری گود دے اندر میرا نواسا حسن موجود ہے میرا نواسا حسین موجود ہے اے دوویں او پتر نے جڑے اللہ نے مینوں دنیا وچ جنت دے دو پھل عطا فرمائے نے
سرکار نے انہوں دو پھل قرار دیتا قربان جاؤ میرے امام تے امام اہل سنت تے میرے امام نے قلم اٹھایا میرے امام نے اشعار نے ایک قرآن و حدیث تے تحت نے اس حدیث پاک نو میرے امام نے اپنے شعر اندر ذکر فرمایا میرے امام کی کہتے نے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ذرا میں کلی جس میں حسین اور حسن پھول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے حضرت علامہ مولانا ممتاز اکرم رضوی صاحب میں انشاءاللہ صرف 5 منٹ دے اندر بیان ختم کر کے مائک آپ دے حوالے کروں گا توجہ نال سماعت فرماوے آخری گل جڑی میں کیتی راوی کون ہے حضرت عبداللہ بن عمر راوی کون نے دیکھو نا سانو آل دی پہچان کران والے کون نے صحابی رسول ابن عمر فرمان اگے بیان کیتا اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور دے صحابہ آل بیت نو اچھا نہ جان دے ہوندے تے اے روایت کدی اگے بیان کر دے انہاں دی شان کدی اگے لوگاں نو دس دے انہاں نو محبت ایسی اور انہاں نے محبت دا اعلان کیتا اور گج بج کے اعلان کیتا عبداللہ بن عمر کی فرماتے نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگو اے حسن و حسین میں نو اللہ نے جنت دو پھل عطا فرمائے نے امام صحابی نے تاریخ اسلام دے اندر اے روایت نقل کیتی ہے اور اے روایت اپنے اساکر نے بھی نقل کیتی ہے سرکار دے صحابی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ روایت بیان کر دینے کہ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ اسا امام حسین تے میں ابو ہریرہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امام حسین تے میں ایک دفعہ جنازے اندر شریک سی جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے جدو واپسی آ رہے سی تے راستے اندر امام حسین تھکاوٹ ہو گئی امام حسین تھک گئے جدو آپ تھکے نا تے آپ ایک جگہ تے بیٹھ کے آرام کرن لگے ابو ہریرہ فرماندے نے جدو امام حسین